بلیٹن کے آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے رد و بدل کے حوالے سے۔ ملک میں آج سے پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ڈیزل کی قیمت 15 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے کر دی گئی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق مٹی کا تیل 41 روپے 80 پیسے فی لیٹر سستا کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 318 روپے 96 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل پر فی لیٹر لیوی 13 روپے 91 پیسے بڑھا دی گئی ہے۔ پیٹرول پر لیوی 103 روپے 50 پیسے سے بڑھ کر 117 روپے 41 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ ڈیزل پر لیوی 28 روپے 69 پیسے سے بڑھ کر 42 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا ہے۔ عام لوگ اس سے کس طرح متاثر ہوں گے، بتا رہی ہیں لاہور سے جیو نیوز کی نمائندہ فروا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں یکدم اضافے کے بعد سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ دونوں تقریباً ایک جیسی ہی ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے وہ 416 روپے ہو گئی ہے، اسی طرح ڈیزل کی نئی قیمت بھی 416 روپے ہو گئی ہے۔ اور دیکھنے میں آ رہا ہے جیسے ہی پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوا ہے، لاہور کے جو پیٹرول پمپ ہے اس پہ رش معمول سے کم ہے، اور خاص طور پہ جو موٹر بائکس والے ہیں یا موٹر سائیکل چلانے والے چنگچی رکشے والے ہیں وہ کافی اس حوالے سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اور آپ پیٹرول پمپ پہ جو لوگ جو ہیں وہ بہت پوچھ کے پیٹرول ڈلوا رہے ہیں کہ اگر کم سے کم پیسوں میں کتنا پیٹرول ڈل سکتا ہے تو وہ ڈلوا سکے۔ اس کے علاوہ جو ڈلوانے کے لیے آ رہے ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت 2 روز پہلے تو 2-4 روپے اس میں کم کر دیتی ہے، اس کے 4 روز کے بعد پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اور نہ صرف پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے بلکہ اس سے منسلک جتنی بھی اشیاء ہیں جو روٹین میں استعمال ہونے والی اشیاء خورد و نوش ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو اخراجات ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں ان کا گزارا کرنا اور گھر کا چولہا جلانا جو ہے مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت سے وہ یہی اپیل کر رہے ہیں کہ عوام کا بھی سوچا جائے، کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ حکومت اس حوالے سے پیٹرولیم کی جو قیمت ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اس پہ کنٹرول کرے۔ جی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت نے پیٹرول کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ حکمراں عالمی مارکیٹ کا نام لیتے ہیں اور بھاری لیوی عوام سے وصول کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں حافظ نعیم نے کہا کہ پیٹرولیم لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں، فی لیٹر 150 سے زائد ٹیکس اور لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے ای ایف ایف پروگرام کے تحت 1 ارب 10 کروڑ ڈالر اور موسمی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 22 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دی ہے۔ آئی ایم ایف نے ٹیکس نیٹ بڑھانے اور ٹیکس وصولی بہتر بنانے پر زور دیا ہے۔ آئی ایم ایف اعلامیے کے مطابق ای ایف ایف پروگرام کا تیسرا اور آر ایس ایف کا دوسرا جائزہ مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان کو قرض پروگرام کی اگلی قسط میں فوری 1.1 ارب ڈالر ملیں گے۔ پاکستان کو کلائمیٹ فنڈنگ کی مد میں فوری 22 کروڑ ڈالر بھی ملیں گے۔ پاکستان کو دونوں پروگرامز کے تحت مجموعی طور پر 4.8 ارب ڈالر مل چکے ہیں۔ آئی ایم ایف کے مطابق مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود پاکستان نے معاشی استحکام برقرار رکھا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی اصلاحات اور پالیسی عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ کہا کہ پاکستان میں جی ڈی پی گروتھ میں تیزی، مہنگائی قابو میں اور کرنٹ اکاؤنٹ متوازن رہا۔ مالی سال 2026 میں پاکستان کا پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 1.6% تک رہنے کی توقع ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر دسمبر 2025 تک 16 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ قسط کی منظوری حکومتی اقدامات پر آئی ایم ایف کے اعتماد کی علامت ہے۔ بھارت کی مخالفت کو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری نے ہزیمت سے دوچار کیا۔ حکومت اصلاحاتی پروگرام اور عوام کو ریلیف جاری رکھے گی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کا جواب جلد ملنے کی توقع ہے. دھمکی بھی دی کہ معاملات آگے نہ بڑھے تو دوبارہ پروجیکٹ فریڈم کی طرف جا سکتے ہیں. یہ پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا, ساتھ ہی کچھ دوسری چیزیں بھی شامل ہوں گی. پروجیکٹ فریڈم کا قلیل مدتی آپریشن دوبارہ شروع کر سکتے ہیں. بولے روس یوکرین 3 روزہ جنگ بندی شروعات میں ہے. میں اس جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہوں. روس یوکرین جنگ بندی میں بڑی توسیع دیکھنا چاہتا ہوں. جرمنی سے فوجیوں کو پولینڈ منتقل کیا جا سکتا ہے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے. جب کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو اس کا اعلان کیا جائے گا. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کسی ڈیڈ لائن پر کوئی توجہ نہیں دیتے. اسماعیل بقائی نے کہا کہ دشمن کی جمعرات کی رات کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی. ایرانی افواج اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ مکمل طور پر تیار ہیں اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں مذاکرات اگلے ہفتے بحال ہو سکتے ہیں. امریکی اخبار نے معاملے سے وابستہ افراد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ مل کر ایک صفحے کی دستاویز پر کام کر رہے ہیں جس میں 14 نکات پر مشتمل ایک مفاہمت کی یادداشت تحریر ہوگی. اس یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے تاکہ ان مذاکرات کے بعد جنگ بند کی جا سکے. معلوم ہوا ہے کہ اس ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل ہے. اس کے علاوہ آبنائے ہرمز میں تناؤ کم کرنے اور ایران کے افزودہ یورینیم سے نمٹنے کا طریقہ کار بھی شامل ہے. تاہم امریکی اخبار کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں. امریکہ کی طرف سے ایران پر پابندیوں میں نرمی کے معاملے پر بات چیت میں رخ نہ آ سکتا ہے. امریکی اخبار کے مطابق اگر بات چیت میں پیش رفت ہوتی ہے تو مذاکرات کے لیے دیے جانے والے 1 ماہ کے عرصے میں باہمی اتفاقی رائے سے اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی جانب سے ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں میں مدد دینے کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کیا ہے. ان میں چین اور ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد اور کمپنیاں بھی شامل ہیں. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے شاہد ڈرون کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مواد پہنچانے میں بھی ایران کی مدد کی ہے. امریکی محکمہ خزانہ نے یہ اعلان صدر ٹرمپ کے چین کے دورے سے چند روز قبل کیا ہے جہاں ٹرمپ چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنے والے ہیں. امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی غیر ملکی کمپنی کے خلاف اقدامات کے لیے تیار ہے جو ایران کی غیر قانونی تجارت میں مدد کرتی ہے. اس میں ایرانی فضائی کمپنیوں کی مدد بھی شامل ہوگی. برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ ایران کی مدد پر غیر ملکی مالیاتی اداروں پر ثانوی نوعیت کی پابندیاں بھی عائد کر سکتے ہیں. اس میں چین کی آئل ریفائنریاں بھی شامل ہو سکتی ہیں. ایرانی رہنما ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے لیے ایک قانونی بل تیار کر لیا گیا ہے. ایرانی مجلس کے قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایرانی مجلس کی سرگرمیاں بحال ہوتے ہی یہ بل اوپن سیشن میں فوری منظور کر لیا جائے گا. ایرانی شورائے نگہبان کی منظوری کے بعد یہ بل قانون بن جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان 3 روزہ جنگ بندی طے پانے کا اعلان کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 9, 10 اور 11 مئی کو جنگ بندی رہے گی. اس دوران روس اور یوکرین دونوں ملکوں میں یوم فتح کی تقریبات ہوں گی. یہ دن دوسری عالمی جنگ میں سوویت یونین کی فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے جس میں یوکرین اور روس ساتھ ساتھ تھے. ٹرمپ نے لکھا کہ جنگ بندی کے دوران دونوں ملک 1,000 قیدیوں کا تبادلہ بھی کریں گے. ٹرمپ کے مطابق اس جنگ بندی کی درخواست انہوں نے کی تھی جس سے روسی صدر پوتن اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی دونوں نے اتفاق کیا. ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ یہ جنگ بندی دونوں ملکوں کے درمیان طویل جنگ کے خاتمے کی ابتدا ہوگی. امریکی صدر نے کہا کہ روس یوکرین تنازع کے حل کے لیے مذاکرات جاری ہیں اور ہم روز بروز اس جنگ کے خاتمے کے قریب پہنچ رہے ہیں.
ایران نے خلیج فارس میں اوشین کوئی نامی ایک آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی بحریہ نے خصوصی آپریشن کرتے ہوئے آئل ٹینکر کو قبضے میں لیا ہے۔ ایران کے مطابق آئل ٹینکر کو ایران کی تیل برآمدات اور قومی مفادات متاثر کرنے کی کوشش پر قبضے میں لیا گیا ہے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے آئل ٹینکر کے قبضے میں لیے جانے کی ویڈیو بھی جاری کر دی ہے۔ آسٹریلیا نے کالعدم BLA پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آسٹریلیائی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی پورے پاکستان میں پرتشدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہے۔ مزید کہا آسٹریلیا کا دہشت گردی اور پرتشدد انتہا پسندی کے خلاف مقابلہ کرنے کا عزم غیر متزلزل ہے۔ حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد اس اہم پیغام کے ساتھ کہ ہر ماں کے لیے اپنی صحت اور بچوں کی پرورش کے لیے وقفہ ضروری ہے۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ بلوچستان کے میدانی علاقے گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ شدید گرمی نے شہریوں کا برا حال کر دیا ہے۔ گرمی میں پینے کے صاف پانی کی بھی شدید قلت ہے۔ تفصیلات جانیے نصیر آباد سے GR نیوز کے نمائندے عابد بلوچ سے۔ جی، بلوچستان کے میدانی علاقوں نصیر آباد، جعفر آباد، سبی اور وسطی محمد میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، اور ان علاقوں میں گزشتہ ایک ہفتے سے شدید گرمی کے باعث نہ صرف معمولات زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گئی ہے، بلکہ شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، اور اہم سڑکیں جو ہیں وہ بھی ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو دوسری جانب شدید گرمی میں پینے کے صاف پانی کی بھی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی قلت کے خلاف جو ہے میونسپل کمیٹی ڈیرہ مرا جمالی کے چیئرمین اور کونسلران نے احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت جو ہے درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 46 سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے، اور جو ہے گرمی کی شدت جو ہے 48 سینٹی گریڈ محسوس کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنے سر پر جو ہے کپڑا یا ٹوپی پہنیں اور زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کے استعمال کو یقینی بنائیں۔ جی، بدین کے بوائز ڈگری کالج کی عمارت کی تعمیر نو کا منصوبہ 7 سال گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اعجاز زئی کی رپورٹ۔ سندھ حکومت کی جانب سے سال 2019 میں بدین کے بوائز ڈگری کالج کی تعمیر نو کا منصوبہ شروع کیا گیا، جس کی ابتدائی لاگت 5 کروڑ 32 لاکھ روپے رکھی گئی۔ تاہم 2023 تک مکمل ہونے والا منصوبہ تاحال ادھورا ہے۔ مختلف عمارتوں اور کلاس رومز میں کام رکا ہونے سے طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہاسٹلس وغیرہ ہوں گے، کالج کے اچھی انفراسٹرکچر وغیرہ ہوں گی، پر ابھی تک آپ کالج ہماری حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ اچھے واش رومس ہیں، نہ ہمارے پاس اچھے جو کلاس رومس ہیں جہاں بچہ پڑھ سکے۔ اسٹوڈنٹ سفر کر رہے ہیں، ہمارے نہ کلاسز اچھی بنی ہوئی ہیں، نہ واش رومس اچھے ہیں، نہ گراؤنڈ بنا ہوا ہے، نہ ایڈیٹوریم ہے، نہ ہاسٹلس ہیں۔ کالج انتظامیہ کے مطابق تعمیراتی کام میں تاخیر سے 3500 سے زائد طلبہ کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ ٹھیکیدار آتا ہے، وہ اپنا بوریاں یہاں رکھتا ہے، پھر بولتا ہے کہ میں کام شروع کرتا ہوں، لیکن کام شروع نہیں ہوتا ہے۔ 2022 سے یہ سلسلہ جاری ہے، میں نے بھی لکھا ہے لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ محکمہ کالج ورکس کے مطابق فنڈز میں تاخیر کے باعث 2023 میں منصوبے کی لاگت بڑھا کر 15 کروڑ 97 لاکھ روپے کر دی گئی تھی، جبکہ ریوائز منصوبہ 2025 تک مکمل ہونا تھا، تاہم کام اب بھی جاری ہے۔ حکام نے ٹھیکیدار کو جلد از جلد تعمیراتی کام مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیمرہ مین مقبول احمد کے ساتھ اعجاز زئی، جیو نیوز، بدین۔ لاک ڈاؤن اور غیر متوقع تعطیلات سے طلبہ کی علمی پیش رفت متاثر ہو رہی ہے۔ سوات سے ڈاکٹر محبوب علی کی رپورٹ۔ وادی سوات جو علم و آگہی کی روایت سے جڑی ہوئی ہے، آج تعلیمی تعطل کے باعث ایک غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے۔ بار بار کی تعطیلات نے نہ صرف تدریسی تسلسل کو منقطع کیا ہے، بلکہ طلبہ کو کتابوں سے دور کر کے ایک ایسے طرز زندگی کی طرف مائل کیا ہے جہاں موبائل فون اور غیر نصابی سرگرمیاں غالب آ چکی ہے۔ ابھی تک جتنی بھی چھٹیاں ہوئی ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ نہ پڑھ رہے ہیں، کھیل کود میں مصروف ہے، یا موبائل جو ہے نا اٹھا کے نہ سارا دن موبائل میں لگے رہتے، تو بچوں پہ کافی بری اثرات جو ہے نا وہ پڑ رہی ہے اس میں۔ اور طلباء جو ہر وقت تعلیمی سرگرمی میں مصروف تھے، وہ آج کل موبائل میں اور دیگر سرگرمیوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔
ماہرین تعلیم کے مطابق تدریسی عمل میں تسلسل سیکھنے کے عمل کی روح ہوتا ہے. جب یہ تسلسل ٹوٹتا ہے تو نہ صرف طلبہ کی تعلیمی رفتار سست پڑ جاتی ہے بلکہ ان کی ذہنی یکسوئی بھی متاثر ہوتی ہے. حکومت کی طرف سے جو 3 دن کی چھٹیاں ہیں اس کی وجہ سے ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ چھٹیاں ختم کر دے. ہماری تعلیم متاثر ہو رہی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یہ 3 دن کی چھٹیاں ختم کر دے. طلبہ، والدین اور اساتذہ سبھی ایک مشترکہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اگر تعلیمی نظام کو اسی طرح تعطل کا سامنا رہا تو اس کے اثرات نہ صرف تعلیمی کارکردگی بلکہ مستقبل کی سمت پر بھی پڑ سکتے ہیں. کیمرامین محمد زبیر خان کے ساتھ ڈاکٹر محبوب علی، جیو نیوز، سوات. پاکستان نے انٹرنیشنل اولیو کونسل کی مکمل رکنیت حاصل کرنے کے لیے الحاقی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں. پاکستان کی انٹرنیشنل اولیو کونسل میں شمولیت زیتون کی کاشت کے فروغ، اس کے تیل کے شعبے کو مستحکم بنانے اور زیتون کی صنعت میں بین الاقوامی مہارت، تحقیق، تکنیکی تعاون اور جدید طریقہ کار سے استفادہ حاصل کرنے کی جانب ایک اہم سنگ میل قرار دی جا رہی ہے. سفیر پاکستان ڈاکٹر ظہور احمد نے کہا کہ پاکستان میں زیتون کی پیداوار کے وسیع امکانات موجود ہیں. IOC کی مکمل رکنیت پاکستان کی استعداد کار میں اضافے، معیار کی بہتری، تحقیق، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع پیدا کرے گی. توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان جون 2026 میں کونسل آف ممبرز کے اجلاس میں بطور مکمل رکن شرکت کرے گا. چیئرمین PCB محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچ گئے ہیں. بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم سائم، سیکرٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے چیئرمین PCB کا استقبال کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری بھی دی. انہوں نے بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. چیئرمین PCB محسن نقوی 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش پہنچے تو بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ اسد عالم، سیکرٹری داخلہ ابو نعیم اور چیف ایگزیکٹو آفیسر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ناظم الدین نے ان کا استقبال کیا. چیئرمین PCB نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ تمیم اقبال سے بھی ملاقات کی. انہوں نے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور ہمایوں کبیر کے ہمراہ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا کھیل بھی دیکھا. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوئی. کھیلوں خصوصاً کرکٹ کے فروغ کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے دورے میں سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی قبر پر حاضری دی اور مرحومہ کے سال و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی. انہوں نے سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش اور عوام کے لیے ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا. ان کا کہنا تھا کہ بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی اور عوامی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. 25ویں سندھ ایمیچرز گولف چیمپئن شپ کراچی کے DHA گولف کلب میں جاری ہے. 4 روزہ ایونٹ میں سینئر کیٹیگری کا ٹائٹل عمر اعجاز کے نام رہا. عرفان خان نے دوسری اور ندیم افتخار نے تیسری پوزیشن حاصل کی. سندھ گولف ایسوسی ایشن کے تحت 25ویں سندھ ایمیچر گولف چیمپئن شپ DHA گولف کلب کراچی میں جاری ہے. سینئر لیڈیز جونیئر کے ساتھ ایمیچر کیٹیگریز کے مقابلے ہوئے. سینئر کیٹیگریز کا ٹائٹل عمر اعجاز کے نام رہا. عرفان خان نے دوسری اور ندیم افتخار نے تیسری پوزیشن حاصل کی. 2 ٹورنامنٹ اکٹھے ہو رہے ہیں. سندھ ایمیچور بھی ہو رہا ہے اور جنا ڈیولپمنٹ ٹور جس میں ہم جونیئر پرو کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں کھیلیں. ابھی انٹرنیشنلی طور پہ ویگر ایک رینکنگ نکلی ہے تو اللہ کے فضل سے اس وقت ہمارے پاکستان کے کراچی کے 2 لڑکیاں فل اسکالرشپ پہ USA میں پڑھ رہی ہیں اور 3 لڑکے پڑھ رہے ہیں باہر. تو ابھی یہ ہے کہ جونیئرز کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. پہلے وقتوں میں یہ چیز نہیں تھی. ایونٹ کی پروفیشنل کیٹیگری میں شہباز احمد 3 انڈر پار کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر ہے. زہیب آصف اور حشمت مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن پر ہے. ایمیچر میں ضیاء حی اور زاہد عمر 4 اوور پار کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں. حیدر بلال 5 اوور پار کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. سندھ گولف ایسوسی ایشن نے سندھ ایمیچر کے ساتھ سندھ جنا ڈیولپمنٹ ٹور کے مقابلے بھی کرائے. آرگنائزرز ندیم افتخار نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی انعامی رقم مختلف کیٹیگریز کے حساب سے رکھی گئی ہے. ایمیچرز اور پروفیشنلز they will start and they will play for 3 days. تو ٹوٹلی 4 ڈے ایونٹ ہے. پرائز منی پروفیشنلز کی 2.5 ملین ہے اور ایمیچرز کی اباؤٹ 1.1 ملین ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ جونیئرز کو اوپر لے کے آئیں. بگنرز کو ان کی کچھ ہم ورکشاپس کنڈکٹ کریں. وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو سینڈ پیپل ابراڈ فار کوچنگ سرٹیفکیشن. اور بیسیکلی ہم چاہتے ہیں کہ روٹ لیول
लेवल से गोल्फर्स जो है वो ऊपर आएँ। 4 रोज़ा चैम्पियनशिप इतवार को DHA गोल्फ क्लब में इख्तिताम पजीर होगी। बैतुलहम में 2 बरस के वक्फे के बाद 10वीं फ़लस्तीन इंटरनेशनल मैराथन का इनेकाद। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 10 और 5 किलोमीटर की फैमिली रेस भी इवेंट का हिस्सा थी। हज़ारों फ़लस्तीनियों और गैर मुल्की रनर्स ने शिरकत की। इस मरतबा मैराथन का स्लोगन यूनिटी ऑफ द होमलैंड था। 2 साल के वक्फे के बाद फ़लस्तीन में इंटरनेशनल मैराथन का आगाज़ हुआ। रेस का 10वां एडिशन बैतुल्लाहम में मुनक्किद किया गया। रेस में हज़ारों फ़लस्तीनियों के अलावा इंटरनेशनल एथलीट्स ने भी हिस्सा लिया। फुल और हाफ मैराथन के अलावा 10 और 5 किलोमीटर की फैमिली रेस भी इवेंट का हिस्सा थी। इस मरतबा मैराथन का स्लोगन यूनिटी ऑफ द होमलैंड था। ज़िला मोहम्मद की तहसील हलीम ज़ई में मीर अवैस मोहम्मद क्रिकेट लीग के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया। लीग में मोहम्मद और खैबर से ताल्लुक़ रखने वाले 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। तफसीलात जानिए इरफानुल्लाह जान की रिपोर्ट में। शगाई क्रिकेट ग्राउंड पर इफ्तिताही तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों साहिबजादा फरहान, इफ्तिखार अहमद और उस्मान तारिक समेत सिक्योरिटी फोर्सेस और ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान ने शिरकत की और लीग का बाकायदा इफ्तिताह किया। मुंतजिमीन के मुताबिक लीग का मकसद नौजवान टैलेंट को आगे लाना है। लीग में 8 टीमें ज़िला मोहम्मद और खैबर से है, कुल 32 मैचेस होंगे। इस लीग का मकसद मोहम्मद क्रिकेट को और मोहम्मद के प्लेयर्स को एक्सपोजर देना है। 24 मई तक जारी रहने वाली लीग में शरीक खिलाड़ियों का कहना है कि इस किस्म की सरगर्मियों से नौजवानों को आगे बढ़ने और खेल के मैदान में कुछ कर दिखाने का हौसला मिलता है। ऐसे टूर्नामेंट हर जगह में होने चाहिए कि यंगस्टर को मौका मिले, लोकल प्लेयर्स को ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर और फर्स्ट क्लास प्लेयर के साथ मतलब खेले, उनसे बहुत सीखने को मिलते हैं। ये टूर्नामेंट जो है ना मीर अवैस मोहम्मद ने स्पॉन्सर किया है इस मोहम्मद आवाम के लिए, और मोहम्मद लोग जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, बहुत लोग आए हैं। माजी में दहशतगर्दी से मुतासरा जिला मोहम्मद में खेलों जैसे मुस्बत सरगर्मियों का इनेकाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क़ियाम अमन के लिए काविशों का नतीजा है। कैमरामैन हकीमुल्लाह के साथ इरफानुल्लाह जान, जियो न्यूज़ मोहम्मद। मोहब्बत पर किसका जोर चलता है? मोहब्बत ना तो विरासत में मिलती है ना मिल्कियत में रहती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत कुछ ऐसे ही जज्बात के साथ नाजरीन की दिलचस्पियां समेटने आ रही है। 9 मई की रात रोजाना 9 बजे सिर्फ जियो पर। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई आने वाली इस पेशकश को इरम वसी और साइमा वसी ने किया है तहरीर। एक हादसे के सबब कैसे इसकी मरकजी किरदार सोहा की पूरी जिंदगी इम्तिहान बन जाएगी। अली अकबर की हिदायत में क्या जावियार जैसे खुदसर इंसान को बेचैनी सताएगी? ड्रामा सीरियल की कास्ट में शामिल साथी फनकारों की केमिस्ट्री मोहसिन अब्बास हैदर और सानिया शमशाद के बीच कोई मुफाहमत की राह अपनाएगी। भाई का कातिल मेरे भाई की बेवा का आशिक निकला। ड्रामा सीरियल के OST की सूरत एस के खलिश का लिखा गया गीत, शानी अरशद की आवाज और कॉम्पोजिशन के इम्तिजाज से बनने वाला है दर्द का एहसास। इस दिलचस्प कहानी में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी खुद सरी को निदामत में बदलकर कैसे रखने वाले हैं मोहब्बत का पास। जानिए नई ड्रामा सीरियल मिल्कियत में 9 मई हफ्ते की रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।